پرسکون سے رہ پا رہے ہیں، اور اس کی وجہ کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے اسکرین پہ لگانا چاہتا ہوں۔ میرے بھائی وہ ڈاکومنٹری لگائیں اور اس کو دیکھیے گا کہ کیا وجہ ہے جس وجہ سے ہم سو نہیں پا رہے۔ یہ فاسفورس بم ہے جو بچوں پہ گرایا جاتا ہے۔ زخمی بچے نے اپنے باپ کو پکار کے کہہ رہا ہے کہ میں ماں کو تلاش کروں، اور باپ کہہ رہا ہے کہ تمہاری ماں فوت ہو چکی ہے۔ یہ اسرائیلی فوج کے وہ تیزاب والے بم سے یہ اپنے بچے کو بلبے تلے تلاش کر رہا ہے۔ پڑھتا ہوں تو کہتی ہے کہ خالق کی کتاب ہے مثل یہودی یہ صوتی بھی عذاب، اس قوم کے بارے میں کیا لکھوں فراز، کعبے کی کمائی سے جو پیتے ہیں شراب۔ جب تمہاری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات ہو تو امت کی شکایت کرنا، کہنا ہمارے ٹکڑے ہوتے رہے۔ آج صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت تماشا دیکھتی رہی۔ غزہ میں فلسطینی بزرگ کی شہید پوتے پوتیوں کو تلقین، بریت پر زاروں قطار روتا رہا۔ میرے بھائیوں، پیلسٹائن کی ایجوکیشن منسٹری نے اپنا ایجوکیشن کیلنڈر اس سال کا کلوز کر دیا ہے، 2023-24 کا، یہ کہہ کر کہ اب بچے رہ ہی نہیں ہیں تو ہم پڑھائیں گے کس کو؟ اور ہمارے امت مسلمہ کے حکمران کل اور آج OIC کے اجلاس میں بزدل اور بغیرت بن کے مذمت کر رہے تھے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آج اگر اپنی اقدام نہیں اٹھایا تم لوگوں نے تو کل تمہیں اپنی باری کا انتظار کرنا ہوگا۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ تمہاری مذمتوں سے کچھ نہیں بنے گا۔ او بھائی، اس سڑک پہ گاما بھی مذمت کر رہا ہے، وہاں گھسیٹا بھی مذمت کر رہا ہے، وہاں نٹو بھی مذمت کر رہا ہے، وہاں پھدو بھی مذمت کر رہا ہے، تو تمہارے وزیر اعظم ہونے کے باوجود مذمت کرنے سے اس گامے گھسیٹے میں اور تمہارے اندر کیا فرق ہے؟ اقوام متحدہ اس کی طرف اگر نظریں جمائے بیٹھے ہو تو وہ کبھی بھی مسلمانوں کی آواز نہیں بن سکتا۔ وہ امیر ممالک کے اور مغربی ممالک کے گھر کی طوائف کا نام ہے اقوام متحدہ۔ مسلمان ممالک جب تک خود نہیں اٹھیں گے، جب تک غیرت نہیں کھائیں گے، جب تک ان کی تلواروں پہ
شراب سے زنگالود ہونا ختم نہیں ہوگی تب تک فلسطین بیت المقدس آزاد نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، جو میرے اختیار میں ہے، جو آپ کے اختیار میں ہے، جو پاکستان نظریاتی پارٹی کے اختیار میں، وہ ہم ہمیشہ سے کرتے رہے۔ آپ واقف ہیں اس بات کے کہ آج سے 3 سال پہلے جب دوبارہ اسرائیل کو پاکستان کو فورس کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اس کو تسلیم کر لیتے ہیں، تو ٹیسٹر لگانے کے لیے 27 دن اسلام آباد میں پارلیمنٹ کی ناک کے نیچے ایک بندے کو اسرائیل کا جھنڈا تھما کے بٹھا دیا گیا، کیمپ لگا کے۔ آپ کو فخر ہونا چاہیے 27 دن تک جب کوئی جرت نہیں کر رہا تھا اٹھ کے اسے پھاڑنے کی، تو آپ کا یہ بھائی گیا تھا، جا کے اسے 2 لتر مارے تھے، جھنڈا پھاڑ کے دنیا کو بتایا تھا کہ ہم کبھی تسلیم کرنے کو تیار ہیں۔ میرے کشمیری بھائی موجود ہیں۔ مسئلہ کشمیر پر پاکستان نظریاتی پارٹی کا موقف بالکل ٹو دا پوائنٹ اینڈ اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ کشمیر کے معاملے کو کشمیر کے عوام کے امنگوں کے مطابق حل ہونا چاہیے، اور میں مزید اس پہ بات نہیں کروں گا، صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ باقی سیاسی جماعتوں اور ہم میں صرف یہ فرق ہے کہ سابق وزراء اعظم بھی جب کشمیر پہ بات کرتے تھے تو کسی کی صحت پہ فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن شہیر سیالوی جب کشمیر پہ بات کرتا ہے تو 4 دن ہندوستانی میڈیا رو رہا ہوتا ہے، چلا رہا ہوتا ہے۔ اس پہ آپ بہت سے باتوں کے واقف ہیں۔ میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ 3 دن پہلے گوادر میں میرے فوجی جوان شہید ہوئے۔ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دشمن کے پروپیگنڈے میں آ کے کبھی بھی وہ 18-20 ہزار کی تنخواہ لے کے جو سیاچین کے بارڈر پہ بیٹھا ہوا ہے اور اپنے سینے پہ تمہارے لیے گولیاں کھا رہے ہیں، کبھی اس کو گالی نہ نکالنا، کیونکہ میرا تعلق اس علاقے سے ہے۔ میں اس دھرتی سے ہوں جہاں کے ہر قبرستان میں 18-20 قبروں پہ پاکستانی پرچم لہرا رہے ہوتے ہیں۔ میں ان کے جذبات کی ترجمانی کر رہا ہوں، میں ان شہداء کی ترجمانی کر رہا ہوں۔ میرے بھائیوں، مجھے دکھ ہوتا ہے کہ جب LOC پہ میرا فوجی شہید ہو رہا ہوتا ہے تو اس وقت ہمارا ایک سابق وزیر اعظم جندال ہندوستانی ایجنٹ کے ساتھ ملاقاتیں کر رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، مجھے دکھ ہوتا ہے جب میرے کشمیر میں ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو نواز شریف صاحب اس وقت مودی کی ماں کو ساڑیاں بھیج رہے ہوتے ہیں اور ان کو آموں کی پیٹیاں بھیج رہے ہوتے ہیں۔ میں آج سننے والوں کو علل اعلان یہ بات کہنا چاہتا ہوں، اپنے عوام کی ترجمانی کرتے ہوئے یہ جذبات ان تک پہنچنا چاہتا ہوں کہ ایک طرف میرا ملک توڑ کے بنگلہ دیش کو الگ کرنے والے اور دوسری طرف مودی کی ماں کو ساڑیاں بھیجنے والے، اگر ان کو دوبارہ پاکستان پر زبردستی مسلط کرنے کی کوشش کی گئی تو پھر اس پاکستان کی سڑکوں پہ دمادم مست قلندر ہوگا انشاءاللہ۔ میرے بھائیوں، میں نے جس وجہ سے آج آپ لوگوں کو بلایا، میں اپنا مینیفیسٹو رکھنا چاہتا ہوں۔ ہر پولیٹیکل پارٹی نے آپ کو کہا کہ ہم یکساں تعلیمی نظام دیں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں یکساں تعلیمی نظام کیسے آئے گا۔ ہم یہ قانون سازی کروائیں گے کہ ہر MNA MPA سینیٹر اور 17 اینڈ ابو گریڈ کے گزٹڈ آفیسر کے پہ لازم کیا جائے گا کہ اس کا بچہ 10ویں تک کی تعلیم سرکاری اسکول میں کسان مزدور ہاری کے بچے کے ساتھ ایک ہی بینچ پہ بیٹھ کے ادا کرے گا۔ تب جا کے 2 نہیں ایک پاکستان بنے گا، تب جا کے یکساں تعلیمی نظام آئے گا، ہماری خارجہ پالیسی آزاد ہوگی۔ میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ہم نے دنیا میں اپنا مقام مرتبہ بحال کرنا ہے تو دنیا کے تمام ممالک سے برابری کی سطح پہ مل بیٹھ کے چلنے کو تیار ہوں گے۔ اپنے پڑوسی ممالک سے ہم دوستی کے خواہاں ہیں، ہم مغربی ممالک سے دوستی کے خواہاں ہیں،
ہم تمام مغربی ممالک کو اپنا بھائی بنائیں گے، لیکن باپ کسی کو نہیں بنائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بھائی اور باپ میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ خارجہ پالیسی ہماری بہت سٹریٹ فارورڈ ہوگی کہ ہم لوگ کسی انٹرنیشنل چودھری سے اجازت لے کے کسی دکان سے مال خریدنے نہیں جائیں گے۔ ہمیں ایران اور روس اگر سستا تیل، بجلی، گیس دیتا ہے یا کوئی بھی اور ملک دیتا ہے تو ہم کسی سے پرمیشن لیے بغیر اس کے ساتھ کاروبار کریں گے۔ ہم کسی کے زیر عتاب آ کے اپنے فیصلے نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد میں آپ کو ایگزامپل دینا چاہتا ہوں، ہمارے پڑوس میں ہندوستان موجود ہے۔ اس ہندوستان میں کیا ہوتا ہے کہ وہ جب روس سے تیل کا معاہدہ کرتا ہے تو امریکہ ناگواری کا اظہار کرتا ہے۔ وہ امریکہ کا اسٹریٹجک الائے ہے، اس کے باوجود انڈین فارن منسٹر شٹ اپ کال دیتا ہے امریکہ کو، اور وہ یہ کہتا ہے کہ جناب علی میری عوام بھوکی ننگی پیاسی مر رہی ہے، میں تم سے پوچھ کے تیل نہیں خریدوں گا یا بیچوں گا۔ لہٰذا میرے بھائیوں، میں اگلی بات آپ کو بتانا چاہوں کہ پاکستان نظریاتی پارٹی نے اپنے مینیفیسٹو میں یہ واضح کر دیا ہے کہ ہم 70% ٹکٹ نوجوانوں کو دیں گے، اور ہم لوگوں نے میجورٹی ٹکٹ ابھی تک نوجوانوں کو اناؤنس کر کے یہ ثابت کیا ہے کہ جس وعدے پہ اور جس بیانیے پہ ہم آئے تھے ہم اس پہ پورا اتر رہے ہیں الحمدللہ۔ اس کے بعد ایجوکیشن سیکٹر میں دیکھیں، میں ہمیشہ جذباتی باتیں کرنے کا قائل نہیں ہوں، میں آپ کو آج یہ سمجھانے آیا ہوں کہ ہم کس طرح تبدیلی لائیں گے حقیقی معنوں میں۔ ہم یہ جو بورڈز کے امتحانات ہوتے ہیں، جب ہمارا اقتدار آیا ہم ان کو ختم کریں گے اور فنی اور تکنیکی تعلیم کو پروموٹ کریں گے، اسکل بیسڈ ایجوکیشن جسے کہا جاتا ہے۔ آئی ٹی کے سیکٹر کو پروموٹ کریں گے، فری لانسنگ کے مفت کورسز تمام سرکاری کالجز میں کروائے جائیں گے۔ اور اس کے بعد بلاول صاحب سے معذرت کے ساتھ، آپ ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لیکن ہمارے دور حکومت میں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو ختم کر کے محترمہ فاطمہ جناح انکم سپورٹ پروگرام لایا جائے گا، جس ملک میں ایجوکیشن بجٹ صرف 65 ارب روپیہ ہو اور بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا جو بجٹ ہے وہ 471 روپیہ ہو، 471 ارب روپیہ ہو۔ اس ملک کا پھر یہی حال ہوتا ہے کہ ساری دنیا آٹے کے لائنوں میں لگی ہوتی ہے اور مہنگائی کا توتی بول رہا ہوتا ہے۔ ہم لوگ کیا کریں گے؟ ہم لوگ اس 471 ارب روپے کو فاطمہ جناح انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے کاٹیج انڈسٹریز لگا کے دیں گے، جو بنگلہ دیش والوں نے لگائی، جو چائنا والوں نے لگائی، اور غریب کسان مزدور ہاری کے گھر میں رہنے والی بسنے والی خواتین اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں، ان کو گھر میں چھوٹی چھوٹی صنعتیں لگا کے دی جائیں گی۔ آپ یقین کریں ہمارے دور حکومت میں کسی کو بھی مہینے کے پہلے دن سڑکوں پہ بوڑھی ماؤں اور جوان بیٹیوں کو کھڑے ہو کے لائنوں میں آٹے کے تھیلے نہیں لینے پڑیں گے، انہیں گھر کو ان کا روزگار مل جایا کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ ہم وہ ماڈل لے کے آئیں گے۔ اس کے بعد ہمارے دور حکومت میں 1 سم پروگرام ہوگا، جو صرف پاکستان کی موبائل سم ہوگی وہ چلے گی، اس کے علاوہ باقی تمام ٹیلی کام نیٹ ورکس کو ہم لوگ اسی کے اندر ضم کریں گے۔ اس کی ایگزامپل دینا چاہتا ہوں، دبئی میں اتصالات چلتی ہے وہ ان کی اپنی ہے، سعودیہ میں STC اور زین چلتی ہے وہ ان کی اپنی ہے، تھائی لینڈ میں تھائی کام چلتی ہے وہ ان کی اپنی ہے۔ یہ صرف ہمارا ملک ہے جس نے پوری دنیا کی ٹیلی کام جو ہے وہ ادھر لا کے رکھا ہوا ہے۔ ہمارے دور حکومت میں صرف یو فون اور ایس کام چلے گا جو ریاست پاکستان کے اپنے ہیں، باقی تمام کو اس کے اندر ضم کیا جائے گا۔ روزانہ کے 10 سے 12 ارب روپیہ ٹیلی کام نیٹ ورک کی مد میں اور انٹرنیٹ پیکیجز کی مد میں ملک سے باہر جا رہا ہے۔ اور وہ دوسری چیز انٹرنیٹ، صرف PTCL کو اجازت ہوگی کہ وہ پاکستان میں اپنی سروسز پرووائڈ کرے، باقی تمام انٹرنیٹ کمپنیز کو ہم لوگ PTCL کے ساتھ مرج کر دیں گے۔ سٹیٹ اونڈ کمپنیز ہوں گی، جو موبائل ایپس ہوں گی سٹیٹ اونڈ ہوں گی، انٹرنیٹ ہوگا سٹیٹ اونڈ ہوگا۔ روزانہ کے 12 ارب جو ملک سے باہر جا رہے ہیں ان کے بلز کی مد میں اسے 365 سے ملٹی پلائی کرے تو خود اندازہ کرے پاکستان ایک سال میں اپنے کتنے قرضے اتار سکتا ہے۔ یہ پالیسیز مجھ سے پہلے کیوں نہیں ڈسکس کی گئی؟ باقی جماعتوں نے کیوں نہیں ڈسکس کی؟ کیونکہ وہ ان لوگوں سے کمیشن کھاتے ہیں۔ آگے میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ مجھے گلہ ہے اپنے بھائیوں سے، مجھے گلہ ہے اپنے دوستوں سے کہ جو لیول پلینگ فیلڈ جہانگیر ترین
مسلم لیگ نون کی ٹیم بی پرویز خٹک صاحب کو دی گئی ہے، جو لیول پلینگ فیلڈ ان لوگوں کو دی جا رہی ہے کہ ہر 10 منٹ کے بعد ان کے جلسوں کو میڈیا کوریج سے نوازا جا رہا ہے، ہر 2 دن بعد زبردستی ان کے اندر بندے ضم کرائے جا رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس کی 10% لیول پلینگ فیلڈ اگر آپ ہمیں دے دیتے ہیں اور میڈیا کو لائیو کوریج کی اجازت دے دیتے ہیں تو جو بھگوڑا مینار پاکستان پہ ہاتھ میں کبوتر اٹھا کے کھڑا ہوا تھا، وہ بھگوڑا ایک ہاتھ میں بش اور ایک میں پالش بھی اٹھا کے کھڑا ہو جائے تو وہ کبھی وزیر اعظم نہیں بن سکتا۔ وہ جو برطانیہ میں بش اور پالش لے کے چلا جاتا ہے، وہ جو امریکہ میں چلا جاتا ہے یہ لے کے ان کے ساتھ، وہ جو مرضی کر لے، وہ وہاں سے جتنا مرضی سفارشیں اور آشیرواد لے کے آ جائے، وہ کبھی نہیں بن سکتا۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ محب وطن نوجوانوں کو مین سٹریم میں آنے دیا جائے، ان کو انکریج کیا جائے۔ ہم لوگوں کی قربانیاں کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہیں۔ ہمارا انٹیریئر منسٹر اس بات سے بہت اچھے طریقے سے واقف ہے کہ جب لوگ گھبرایا کرتے تھے بلوچستان جانے سے، اس وقت جب لوگوں کو لینڈ مائنز لگا کے اڑا دیا جاتا تھا، شہید سیالوی نے اس وقت بلوچوں، براویوں، پشتونوں اور ہزارے وال کو اکٹھا کر کے پاکستان کا پرچم تھمایا تھا اور ایک کیا تھا اور انڈین ایجنٹس کو شکست دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ان کے میر غلام قادر میسوری کے درجات بلند فرمائے۔ میرے بلوچ بھائی یہاں پر موجود ہیں، رضوان یہ خالی کرائیں سارا، میرے بلوچ بھائی یہاں پہ موجود ہیں۔ ہم لوگوں نے میر حقول ریسانی شہید، غوث بخش ریشانی شہید اور ڈیرہ بگٹی کا بھائی شہید اور میر مظفر جمالی شہید، جن لوگوں نے ریاست پاکستان کے لیے اپنے سینوں پہ گولیاں کھائی ہیں، پاکستان نظریاتی پارٹی جب حکومت میں آئے گی تو ان کے نام کی یونیورسٹیز بلوچستان کو تحفے میں دے گی اور وہاں کے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کرے گی۔ یہاں سب کی ترجمانی ہو رہی تھی تو میں نے اپنے گلگتی بھائیوں سے کہا تھا کہ تمہارے ترجمانی میں کروں گا، اور انشاءاللہ تعالی جو اس وقت یہ کوٹا ختم کیا گیا ہے گلگت کا آٹے کا، جو اس وقت سبسیڈائز کیا گیا تھا اس کو ختم کیا گیا اور لوگ وہاں کے پریشان ہیں، پاکستان نظریاتی پارٹی اس کو دوبارہ بحال کرے گی انشاءاللہ تعالی۔ اور دوسری چیز، مجھے ان لوگوں سے محبت اس لیے ہے کہ گلگت کے لوگ اپنے زیور بیچ کے، وہاں کی مائیں اپنی زمینیں بیچ کے اپنے بچوں کو تعلیم دیتی ہیں اور اپنی بچیوں کو اتنی تعلیم دی ہے کہ گلگت کا لٹریسی ریٹ پاکستان کے 4 صوبوں کے لٹریسی ریٹ سے زیادہ ہے۔ انتہائی پرامن لوگ ہیں، ان کے سی ایس ایس کا کوٹے کی مسئلے بنے ہیں، اس کو ہم بحال کریں گے۔ ایف پی ایس سی ایگزامز کا ایشو کریٹ ہو رہا ہے، اس کو ہم لوگ درست کریں گے اور انشاءاللہ گلگت بلتستان کو اس کا آئینی حق ہم دلوا کے رہیں گے۔ اس کے بعد میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ حلقہ ہے، نہ میرا حلقہ ہے، نہ بلاول صاحب کا حلقہ ہے، ہم سارے اپنے اپنے حلقوں سے الیکشن لڑ رہے ہیں، لیکن آپ لوگ اپنا شوق پورا کر لیں۔ مریم بی بی آپ بھی آ جائیں، بلاول صاحب آپ بھی آ جائیں، تسی سارے رل کے آ جاؤ، میں تواڈے مقابلے انشاءاللہ پنڈی چ کھڑا ہوواں گا تے تانوں لگ پتہ جائے گا اے عوام کس دے نال کھلوتی ہے۔ یہ عوام دوبارہ چوتھی مرتبہ پرانے چہروں کو نہیں دیکھنا چاہتی، یہ عوام ان لوگوں کو مسترد کرتی ہے۔ لہٰذا میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ جناب علی، ہم لوگوں نے آزاد خارجہ پالیسی کی بات کی، اس کے بعد کرپشن کو ختم کیسے کیا جائے گا۔ میرے بھائیوں، میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا ایک بھی ایم این اے، ایم پی آئی یا سینیٹر یہاں پر الیکٹ ہو جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی وہ اسمبلی میں قرارداد لا کے یہ قانون سازی کروانے کی پوری کوشش کرے گا کہ نو گزٹڈ آفیسر 17 اینڈ ابو گریڈ کا کوئی بھی گزٹڈ آفیسر اور ایم این اے، ایم پی اے، سینیٹر ملک سے باہر نہیں جا سکتا 2 سال تک اپنی ریٹائرمنٹ کے بعد۔ پہلے اس کے اثاثے چیک ہوں گے، پھر بیوی بچوں کے اثاثے چیک ہوں گے، پھر فرنٹ مین کے اثاثے چیک ہوں گے کہ 2 لاکھ تمہاری تنخواہ ہے، یہ اربوں روپے کے اثاثے تمہارے پاس کہاں سے آئے ہیں، تو پاکستان سے غداری اور کرپشن ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ ہم لوگوں نے اس کو جڑ سے اکھیڑ کے باہر پھینک رہا ہے انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، میرے پشتون بھائیوں، خبر خدا سے
کہ ہمارے دور حکومت میں کسی بھی پٹھان یا بلوچ کی دستار کی توہین نہیں ہونے دیں گے ہم لوگ انشاءاللہ تعالی۔ پنجاب میں مزدوری کرنے والے ہر پٹھان کو اپنے سینے سے جب تک میرا پنجابی نہیں لگائے گا تب تک پاکستان مستحکم نہیں ہو سکا۔ ہم نے فرقہ واریت اور لسانیت کا خاتمہ کرنا ہے۔ ہم لوگوں نے یہ سندھی بلوچی پنجابی پٹھان کی تفریق کو ختم کرنا ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے پٹھانوں کو جس طریقے سے چوکیوں پر روک کے چیک کیا جاتا ہے، جب پاکستان نظریاتی پارٹی کی حکومت آئے گی تو پھر جو بندہ پینٹ کوٹ اور ٹائی لگا کے کسی چوکی سے گزرتا ہے، جو عزت اور احترام اس کو دیا جاتا ہے، وہی عزت، مرتبہ اور احترام دستار پہننے والے اور پانچے ٹخنے سے اوپر کر کے چلنے والے کو بھی دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ میرے بھائیوں، میں دوبارہ ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ ریاست ماں کی طرح ہوگی، اپنے ناراض بچوں کو اٹھا کے جیلوں میں نہیں ڈالے گی۔ ہمارے دور میں ریاست ماں کی جیسی ہوگی، وہ عورتوں اور بچوں پر زیادتی نہیں کرے گی۔ ریاست ماں کے جیسے ہوگی، جب کوئی سیاستدان پکڑا نہ جائے تو اس کی بیگم اور ماں اور بیٹی کو نہیں اٹھایا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ یہ دور ہم بدلیں گے انشاءاللہ تعالی، یہ انتقامی سیاست کو ختم کیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور میرے بھائیوں، میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بلوچستان میں جو بار بار ایکسپیرینس کیا جاتا ہے، یہ مسنگ پرسن کی بات کرنے والی جتنی قوم پرست جماعتیں ہیں، فرق صرف اتنا ہے کہ باپ پارٹی والے بھائی جان کے پاس دن کو چائے پینے جاتے ہیں اور قوم پرست جماعتوں والے رات کو چائے پینے جاتے ہیں۔ یہ ایک ہی کشتی کے سوار ہے سارے۔ مسنگ پرسنز کا ایشو ہم ریزالو کریں گے، اپنے بھائیوں کو ایک پیش پلائیں گے، پاکستان کا پرچم تھمائیں گے، اور انشاءاللہ تعالی بلوچستان میں آپ کو نظر آئے گا کہ انشاءاللہ تعالی وہاں کے ہر شہر سے گو انڈیا گو کی صدا ہوگی، جو ان کے ایجنٹس یہاں پر آ رہے ہیں۔ میرے میسوری قبائل کے لوگوں نے، میرے کلپر قبائل کے لوگوں نے، میرے پیروزانی قبائل کے لوگوں نے، میرے موندرانی قبائل کے لوگوں نے جو وطن عزیز پاکستان کے لیے قربانی اور شہادتیں دی، میرے محمد حسنی قبائل کے لوگوں نے جو شہادتیں دی، میرے جبالی قبائل کے لوگوں نے جو شہادتیں دی، میرے ریسانی قبائل کے لوگوں نے جو شہادتیں دی، اس کو کبھی بھی رائے گاہ نہیں جانے دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی۔ اور انشاءاللہ پاکستان نظریاتی پارٹی بیوٹمز کے اسٹوڈنٹ کو، بی ایم سی کے فارغ التحصیل اسٹوڈنٹس کو ٹکٹ دے کے ان جاگیرداروں کے مقابلے میں کھڑا کرے گی۔ اور ایک اور چیز بتاؤں کہ بارکان کے ضلع میں جہاں ایک عورت کو، ایک بچی کو، ایک ماں کو اس کے اوپر تیزاب پھینک کے اس کو کنویں میں پھینک دیا جاتا ہے ایک سردار ظالم کی جانب سے، اور پورا پاکستان خواب غفلت سے بیدار ہونے کو تیار نہیں ہوتا، تو آپ کا یہ بھائی بلوچستان اسمبلی میں جا کے ہوم منسٹر بلوچستان کو للکار کے کہتا ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم آئیں گے تو اس کا انصاف دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ بلوچستان کی عوام کو۔ میرے بھائیوں، یہ جرأت کرنا، وہاں پر جا کے بلوچستان کی مظلوم عوام کے لیے آواز بلند کرنا، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ اگر میں کھڑا ہوں تو میں امید کرتا ہوں آپ میرا ساتھ دیں گے۔ میرے بھائیوں، میں بتانا چاہتا ہوں، اب میں کراچی کے لوگوں کی طرف آتا ہوں۔ میرے سندھ کے بھائی آئے ادھر، کراچی کے لوگ آئے ادھر۔ میرے بھائیوں، میرے مہاجروں، میرے سندھیوں اور میرے مہاجر بھائیوں، ہم تو تمہیں مہاجر نہیں مانتے۔ ہم تو کہتے ہیں کہ جو اپنا تن من دھن جان مال عزت آبرو قربان کر کے ہندوستان سے پاکستان واپس آیا، وہ تو مجھ سے بڑا پاکستانی ہے، وہ مہاجر تو نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جو وہاں سے ادھر آئے سب کچھ قربان کر کے، ہمیں تو پلیٹ میں پاکستان ملا، قربانیاں شہادتیں تو اس نے دی، لیکن مہاجر کے نام پہ ان کی ہم نے ہمیشہ دنگا فساد کیا۔ کبھی یہ زرداری کی گود میں بیٹھے، کبھی یہ مشرف کی گود میں بیٹھے، اور آج جا کے پھر پالش پکڑ کے یہ
نواز شریف صاحب کے گوڑے گٹوں پہ جا کے چرنوں میں بیٹھ گئے اور کہہ رہے کہ بابا اپنی حکومت میں بھی ہمیں 3 سیٹیں دے دو. تو بھائی جان پاکستان نظریاتی پارٹی یہ کہنا چاہتی ہے کہ اب سندھ کے کراچی کے لوگ MKM کے بیانیے کو مسترد کر چکے ہیں. اب مہاجر جیے گا تو عزت کے ساتھ جیے گا, وہ کبھی نون کی کشتی میں اور کبھی پیپلز پارٹی کی کشتی میں سوار نہیں ہوگا. وہ حقیقی معنوں میں جس وجہ سے پاکستان بنا تھا, جس وجہ سے میری مہاجر ماں بہنوں بیٹیوں نے شہادتیں دی تھیں, اس وجہ سے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نظر آئے گا, وہ نظریہ سامنے نظر آئے گا. میرے بھائیوں, مصدوم کا سانحہ ہوا 12 ربیع الاول کے جلوس پہ. میرے حمید شاہ جی آئے ان عاشقان رسول کی ترجمانی کرتے ہوئے. میرے بھائیوں, میں یہ کہنا چاہتا ہوں, کب تک ہم لوگ اپنی لاشیں بچھاتے رہیں گے؟ کب تک ہمارے ہی بچے قربان ہوتے رہیں گے؟ ہم لوگوں کو اس دہشت گردی کی لعنت سے چھٹکارا حاصل کرنا ہوگا. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ دہشت گرد کو نہ مارو, دہشت گرد کی ماں کو مارو جس کی کوکھ سے دہشت گردی جنم لیتی ہے, جو اس کے سپانسرز ہیں, جو ملک سے باہر بیٹھ کر ان کو سپانسر کر رہے ہیں. جب تک ان کا گریبان نہیں پکڑو گے دہشت گردی ختم نہیں ہو سکتی. میرے بھائیوں دیکھیں, میں چاہتا تو آپ کو آ کے شعر و شاعری سنا کے نعرے لگوا کے چلا جاتا, لیکن میں آپ کا ٹائم اور آپ کا اتنا لمبا سفر ضائع نہیں کرنا چاہتا. میں چاہتا ہوں کہ جب میں بول رہا ہوں اور ایڈمنسٹریٹو ڈیویژنز پہ ہم ریلیف کرتے ہیں, ہم ہزارہ ڈیویژن پہ بھی کنسیڈر کریں گے اور انشاءاللہ باقی صوبوں پہ بھی کنسیڈر کریں گے. جہاں لوگوں کو جس چیز کا ڈیمانڈ ہوگی عوام کو ریلیف دیا جائے گا انشاءاللہ تعالی. اور پھر میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, آپ میں سے اکثر حاجی العداد صاحب بیٹھے اوورسیز پاکستانی ہیں. جب میرا ایکسیڈنٹ ہوا, میری ٹانگیں ٹوٹی, بازو ٹوٹے, یہ اٹھا کے مجھے پنڈی لے کے آئے. میرے بھائیوں, میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں, یہ اوورسیز پاکستانی وہ لوگ ہوتے ہیں, یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو 40 سال ملک سے باہر رہتے ہیں, شاید صبح کا ناشتہ نہیں کرتے, اپنے بچوں کے لیے پیسے ریال بچاتے ہیں یا پاؤنڈ بچاتے ہیں, اور جب یہ واپس آتے ہیں تو بچے ان کے بڑے ہو جاتے ہیں, پھر وہ دبئی جانے کو تیار ہو جاتے ہیں, UK جانے کو تیار ہو جاتے ہیں. میرے بھائیوں, میرے اوورسیز پاکستانیوں کی مجھے کال آتی ہیں اور وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا کفیل ہمارے نام پہ بزنس کرتا ہے, کفیل کے نام پہ ہم بزنس کرتے ہیں, لاکھوں کروڑوں روپیہ کماتے ہیں, اور کفیل ہمارا پاسپورٹ کینسل کر دیتا ہے, ویزا کینسل کر دیتا ہے, اقامہ کینسل کر کے ہمیں پاکستان واپس بھیج دیتا ہے, اور ہماری ایمبیسی ہمیں سپورٹ نہیں کرتی. دوسری طرف انڈیا اور بنگالی ایمبیسی انہیں سپورٹ کرتی ہے, ہمیں کوئی وکیل نہیں ملتا پاکستان کے کونسل سے. اور تیسری بات وہ مجھے یہ بتا رہے تھے میرے بھائیوں کہ وہاں اوورسیز پاکستانیوں کا جو حال ہے وہ یہ ہے کہ ہفتہ ہفتہ ایمبیسی کے باہر رل رہے ہوتے ہیں, کوئی سننے والا نہیں ہوتا. اور جب وہ عدالت میں کیس کرتے ہیں کسی کفیل کے خلاف کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے, تو میرے بھائیوں عدالت اس ملک کی ان لوکلز کے حق میں فیصلہ سنا کے اوورسیز پاکستانیوں کے خلاف فیصلہ سنا دیتی ہے. پاکستان نظریاتی پارٹی جب پاکستان کے قرضے اتارے گی اور پاکستان اپنے فیصلے خود کرنے لگ جائے گا تو انشاءاللہ تعالی آپ کو نظر آئے گا کہ آپ کے اوورسیز پاکستانی کی عزت بحال کی جائے گی, اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کی ایمبیسی خود مفت میں وکیل کر کے دیا کرے گی اوورسیز پاکستانیوں کو, اور ان کے حقوق پہ ڈاکہ نہیں مارنے دیا جائے گا, اور اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دیا جائے گا. جو 1 کروڑ پاکستانی ملک سے باہر بیٹھ کے اس کی معیشت کی بات گوٹ سنبھال رہا ہے, اس اوورسیز پاکستانی کا خیال ہم لوگ رکھیں گے انشاءاللہ. آخری بات کر کے آپ سے میں اپنے, جیسے میں نے کہا کہ ہم تمام پڑوسی ممالک سے دوستی کے خواہاں ہیں. ہم سے پوچھا گیا انڈیا سے ٹریڈ کی بات کرتے ہو, میں نے کہا ہم چاہتے سب کچھ ہو بٹ ناٹ ایٹ دا کاسٹ آف کشمیر. اگر تم بلوچستان میں آزاد بلوچستان کی باتیں کرو گے, اگر تم سندھ میں سندھو دیش کی باتیں کرو گے, اگر تم پروپیگنڈا کر کے پشتونستان کی باتیں کرو گے, تو پھر یاد رکھنا
ہم بھی منی پور سے لے کے خالستان تک کی بات کرنا شروع ہو جائیں گے. پھر یاد رکھنا ہم بھی مقبوضہ کشمیر سے جوناگڑھ تک نہیں رہیں گے, پھر حیدرآباد دکن کو بھی کلیم کریں گے جو پاکستان کا حصہ تھا. ہم بھی کلیم کریں گے اپنے علاقوں کو. اور یاد رکھنا پاکستان نظریاتی پارٹی ہر محاذ پہ مظلوم لوگوں کا ساتھ دے گی. اب سارے لوگ اپنی کرسیوں پہ کھڑے ہوں گے, میں آپ سے حلف لوں گا اور مجھے حلف کی آواز سنائی جانی چاہیے, اور اس سے بعد ہم لوگ اجازت. میں شکریہ ادا کرتا ہوں کراچی سے کشمور تک اور سندھ بلوچستان سے لے کے تمام لوگوں تک, پنجاب کے پی سے جو لوگ آئے, میرے ارشد محمود بھائی PP5 کا قافلہ لے کے آئے, میرے علاقے کے لوگوں نے بھرم رکھا. میں ان سب کا, تحصیل جنڈ کے لوگوں کا, پنڈی گھیب کے لوگوں کا, فتح جنگ کے لوگوں کا, لاہور کے لوگوں کا, فیصل آباد کے لوگوں کا, سیالکوٹ گجرانوالہ کے لوگوں کا سب کا شکر گزار ہوں. میرے بھائیوں, میرے ساتھ ایرڈ یونیورسٹی سے ہمارے پروفیسرز ہیں, ان کا شکر گزار ہوں. میرے بھائیوں, میں آپ لوگوں کو یہ بات جو آپ لوگ کر رہے ہیں, بھائی اے سے لے کے زی تک سب کا شکریہ, CDA تنظیم کا شکریہ. میں ہمارے فخر ہیں ڈاکٹر رفعت صاحب, بہت شکریہ میاں والی, ڈاکٹر رفعت صاحب ماشاءاللہ آپ کا بہت شکریہ. اب میرے بھائیوں, اپنا دایاں ہاتھ بلند کر کے میری بات ہاتھ میں ہاتھ ڈال کے, یہ ہاتھ بلند کر کے حلف اٹھائیں گے اور آواز مجھے آخر تک سے آنی چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں اللہ تعالیٰ کو حاضر و ناظر جان کر خلوص نیت سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں پاکستان کا حامی اور وفادار رہوں گا, اور یہ کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کی نظریاتی سرحدوں کا ہر محاذ پر دفاع کروں گا, اور یہ کہ میں پاکستان کی عزت, غیرت اور حمیت کا ہر محاذ پہ دفاع کروں گا, اور پاکستان کو حقیقی معنوں میں ایک آزاد اور خود مختار ریاست بناؤں گا, اور یہ کہ میں آخری نبی حضرت محمد علیہ السلام کی حرمت اور ناموس پر ہمیشہ پہرا دوں گا, اور یہ کہ میں وطن عزیز کو فرقہ واریت اور لسانیت سے پاک کروں گا. اور میں غور سے اور آواز سنائی دینی چاہیے, اور یہ کہ میں قبلہ اول فلسطین اور بیت المقدس کی آزادی کی جدوجہد کا ہر محاذ پر دفاع کروں گا. اس جہد مسلسل کو جاری رکھوں گا, اور میں نہ صحیح تو میرے آنے والی نسلیں ایک آزاد بیت المقدس میں نماز ادا کریں گی. لبیک یا اقصی, لبیک یا اقصی, لبیک یا اقصی. تیز والے نہ بولے, عوام سے آواز ہے, لبیک یا اقصی, لبیک, لبیک, لبیک یا اقصی, لبیک, لبیک, لبیک یا اقصی. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. نوجوانوں آپ سب بھی زندہ باد. میڈیا کے دوست, الیکٹرانک میڈیا, پرنٹ میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا جو ہمیشہ سے میرے ساتھ کھڑا رہا, میری آواز بنتا رہا, میرے پولیس کے لوگ. اور ہاں ایک بات میں بتانا چاہوں, آپ لوگوں نے مل کے میری پولیس کی ان بہنوں کے لیے تالیاں بجانی ہیں جو اس وقت تک بھی کھڑے ہو کے ہماری بہنوں کے لیے سیکورٹی دے رہی ہیں. اور میں تمام
लोगों से कहता हूँ पाकिस्तान के वफादार रहना, पाकिस्तान पे आँच ना आने देना। ये मुल्क है तो हम हैं, ये मुल्क नहीं है तो कुछ नहीं है मेरे भाइयों। तो याद रखना, रुलते रहोगे जिस तरह दूसरी दुनिया रुल रही है, इसका दिफा करेंगे और चोरों को भगाएंगे इस मुल्क से इंशाअल्लाह ताला। और ये पीडीएम भूल गई है, ये इसकी भूल है कि उसका दुश्मन कोई नहीं है। पीडीएम याद रखे, हर महाज पे तुम्हारा मुकाबला करेंगे। लाहौरियों तैयारी रखो, अगली मुलाकात तुम्हारे साथ मीनार पाकिस्तान पे होगी इंशाअल्लाह ताला। सारे भाई कौमी तराने के लिए खड़े रहे, कौमी तराने के लिए।